الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم السلام کے واقعات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم دہرا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا اپنی بساط تک تقریباً اب انشاءاللہ اختتام ہے، اور دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ایک مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ لمحات بیان فرمائے جب وہ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تھے، تو اپنے بچوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات پوچھی تھی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جواب دیا تھا، اور اس حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے مزید پڑھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک کلام میں آج جو مقام ہم نے پڑھنا ہے وہ اس سے اگلی کڑی ہے۔
اور تقریباً انشاءاللہ یہ آج نہیں تو اللہ کو منظور ہوا تو ایک جمعہ اور پھر اپنی بساط تک حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم دہرا چکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جہاں واقعات بیان فرمائے، آخر میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا اختتام فرمایا ہے، وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یوسف کی ایک دعا کو بیان فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ یہ وہ پاک دعا ہے حضرت یوسف کی، جس پر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد جو تفاصیل ہیں کچھ نہ کچھ کتابوں میں، وہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ علماء مفسرین نے کتب متقدمہ سے لیے ہیں اور کچھ روشنی ڈالی ہے، ورنہ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یوسف کے واقعات کا اختتام حضرت یوسف کی اس دعا پر کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ، آپ نے مجھے حکومت دی، آپ نے مجھے تعویل حدیث کا علم بخشا۔ اس پر کئی باتیں سابقہ درس میں کہیں نہ کہیں تفصیل سے کہیں اجمال سے ہم نے پڑھ لی۔ فرمائیں اس پر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کا کہ میرے اللہ، آپ نے مجھے حکومت بھی بخشی، آپ نے مجھے تعویل کا بھی علم بخشا، یہ آپ کا شکر ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطر السماوات والارض، یعنی شان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو احسانات ہیں پیغمبر پر، کن الفاظ سے حضرت یوسف ان کا شکر ادا فرما رہے۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے فاطر۔ فاطر یہ اللہ کی صفت ہے، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے اس صفت کا معنی یہ ہے کہ اس قدرت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس شان سے پیدا فرمایا کہ ان کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، اپنی قدرت سے اس ذات نے پیدا فرمایا، اور یہ اسی کی شان ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے فاطر آسمان اور زمین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا عجب ترجمہ فرمایا ان جملوں کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا رکھوالا ہے۔ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان پاک جملوں کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو مزید 23 سال، بعض نے ان ہندسوں کے ساتھ ممکن ہے علمی اختلاف کیا ہو، لیکن بہرحال چونکہ قرآن پاک میں تو میں نے پہلے عرض کر دیا نہیں ہے، یہ تو کتب متقدمہ میں ہیں اور ان میں کئی اقوال ہو سکتے ہیں، ہندسوں کے حوالے سے بھی اور کئی باتوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہرحال اکابر نے فرمایا کہ کئی سال اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یوسف کو مزید زندگی نصیب فرمائی، حضرت یعقوب کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن علماء مفسرین نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر قریب 120 سال کی ہوئی تو دنیا سے دل اٹھنے لگا، یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے۔ تو جب دل دنیا سے اٹھنے لگا اور لقائے رب کا شوق بڑھتا 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 بڑھنے ہی لگا، تو اب اس مرحلے پر پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔
یعنی بعض اکابر کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں حضرت یوسف سے پہلے خدا کے کسی نبی سے یہ دعا نہیں ملتی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اس لیے کہ علماء مفسرین نے فرمایا کہ ان جملوں میں تو موت کی دعا ہے۔ اور بہرحال اس پر علماء کی بڑی بحث ہے، میں نے یعنی اسی لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان جملوں میں تو موت کی دعا ہے، توفنی مسلمن، وفات کا لفظ تو آپ کے اور ہمارے ہاں بھی زد زبان عام ہے، ان جملوں پر آپ خود ہی غور فرما لیں، توفنی مسلمن۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف سے پہلے کوئی ان جملوں سے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ایسی دعا نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال اکابر نے جو باتوں کا خلاصہ ہے وہ ساری تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک دو جملے سن لیں جس سے ذہن میں کوئی جھول نہ پیدا ہو۔ وہ اکابر فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لقائے رب اتنا بڑا کہ حضرت یوسف نے یہ دعا فرمائی، لیکن دوسرے علماء نے فرمایا کہ ذرا توجہ بھی تو دینا، توفنی مسلمن، حضرت یوسف علیہ السلام جو دعا فرما رہے ہیں صرف موت کی دعا نہیں فرما رہے ہیں کہ مجھے مسلمان اس دنیا سے اٹھانا، صحیح عقیدے کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ تھوڑا فرما رہے ہیں کہ مجھے موت دے دیں۔ اگر فقط یہ جملے ہوں تو پھر اشکال پیدا ہو، توفنی مسلمن پہ کیا اشکال پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو فرما رہے ہیں اللہ جب میرا آخر وقت آئے تو مجھے مسلمان اٹھانا، مجھے اپنا فرمانبردار اٹھانا، اس لیے فرمایا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے توفنی مسلمن، اس میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر بہت بھی کسی کو نے بحث اگر کرنی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت ہے، ممکن ہے ان درجوں میں جن درجے میں حضرت یوسف نے دعا مانگی حضرت یوسف کی شریعت میں جائز ہو۔ یہ جن کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا ان کو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، ورنہ دوسرے جو حضرات ہیں وہ جو فرماتے ہیں توفنی مسلمن میں تو کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت یوسف تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی دعا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ صحیح عقیدے کو اس دنیا سے لے جاؤں، اور یہ جائز ہے۔ یہ وہی تو دعا ہے جو میرے اور آپ کے زد زبان عام رہتی ہے، اور حضرت جھنگوی مرحوم بھی فرمایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ قدرت ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ علماء مفسرین اس میں کیا اشکال ہے؟ فرمایا اس میں کوئی اشکال نہیں، اور جن کو اشکال اگر پیش آیا ہے وہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے علم کی بنا پر وہ بڑی باریکیوں میں گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت میں موت کی تمنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ منع فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے تنگ آ کر کبھی موت کی تمنا نہیں کرو۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حضور کی شریعت میں بھی جائز۔ بہرحال یہ اپنے مقام کی باتیں ہیں، اب اتنی زیادہ تفصیلات میں کیا جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے، میرے حال میں اتنا ہی بہت ہے، اگر اتنا ہی آپ یاد کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اکابر نے فرمایا کہ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال کی جب عمر پا رہے ہیں تو اب حضرت نے یہ دعا فرمائی، اور وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ مجھے صالحین میں شامل فرمائے۔ اچھا، اس پر اپنا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن بڑی علمی ہیں، اس لیے اگر میں ان کو یہاں سمجھاؤں گا تو میرے حال میں آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے 2 جمعے چاہیے ہوں گے شاید، تو اس لیے بہرحال میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن اشارہ کرتا ہوں کہ آپ یا کہیں بھی جہاں تک یہ آواز جائے، اگر طلبہ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کے اس موقع کی تفسیر کو دیکھیں تو انشاءاللہ دنگ رہ جائیں گے کہ واقعہ وہ ایسے لوگ تھے جو آج بھی قابل یادگار ہیں۔ میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔
بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پاک دعا پر قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پورے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد کی جو تفصیلات ہیں وہ کتب متقدمہ سے علماء مفسرین نے لکھی ہیں روشنی کے لیے، تاکہ مزید مضمون پر روشنی پڑ جائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قدرت نے 120 سال کی عمر دی۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال، قرآن میں نہیں، احادیث طیبہ میں نہیں، کتب متقدمہ میں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بہتر جانتے ہیں فی الحقیقت کہ حضرت یوسف کی کتنی عمر تھی۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے، قرآن پاک ان چیزوں کو بیان نہیں فرماتا۔ اچھا، یہاں پر جب اس دعا پر اختتام فرمایا حضرت یوسف کے قصے کا قدرت نے، آگے ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب آئے نا ہمارے اور آپ کے عقیدوں کی بات۔ یہاں سے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب یہاں سے جو ہے نا خطاب حضور کو ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحقنی بالصالحین۔ یہاں پر حضرت یوسف کے واقعات کا اختتام ہوا قرآن پاک میں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اب آئیں اپنے عقیدوں کو بھی ذرا دیکھتے چلیں۔ میں نے کہیں ابتدا میں بھی پڑھا تھا کہ قصص الانبیاء علیہ السلام میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہے، ہم بھی سن رہے ہیں، لیکن گر ہمارے کو عقیدوں میں جھول ہو تو وہ بھی تو دور ہو۔ اب ذرا دیکھیں کہ اب ذرا اس واقعے کو تھوڑا سا یاد کریں جو بالکل ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بالکل یاد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے 1 سال ہو رہا ہے، کہاں سے یاد ہوگا؟ مجھے اور آپ کو کل کی بات یاد نہیں رہی، 1 سال پہلے کے کیسے یاد ہوگی؟ اور وہ بھی واقعات، اور وہ بھی جب بیان کرنے والا میرا جیسا ہو تو کون یاد کرے گا؟ آپ یہ بات یاد کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اہل کتاب کے اکسانے پر حضور علیہ السلام سے سوال یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل تو مصر میں کنعان میں رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خانوادہ کنعان میں رہتا تھا، وہ مصر میں کیسے آ گیا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ لوگ جانتے تھے، حضور علیہ السلام اس بات کو نہیں جانتے، اس لیے تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے شان نزول کے موقع پر کہ ان کے اسی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف اتاری تھی۔ اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے پاک جملے ایسے حضور کی پاک زبان پر جگمگائے ہیں کہ وہ تفصیلات تو بائبل میں بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ بائبل میں باتوں کے جو صغرا اور کبرا ہوتے ہیں نا، وہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے بائبل کو پڑھا ہو۔ قرآن پاک کو پڑھو نا، 1 صفحہ پڑھو دل کرتا ہے دوسرا پڑھوں، دوسرا پڑھو دل کرتا ہے تیسرا پڑھوں۔ اس لیے تو بعض اکابر نے فرمایا اس لیے تو قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے، لیکن بائبل کا یہ حال نہیں ہے۔ بائبل کو جن نے 1 صفحہ پڑھا ہے ان سے پوچھئے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بائبل کو ماننے والے تو کہتے ہیں کہ روحانیت بڑھتی ہے بائبل کو پڑھنے سے، لیکن جنہوں نے پڑھا ہے ان سے کبھی پوچھئے گا کہ تمہاری کتنی کچھ روحانیت بڑھی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ نے اگر زندگی کبھی دی تو پھر آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ قرآن نے تفسیرات بتائیں جو بائبل میں بھی نہیں ہے۔ اب اس موقع پر علماء مفسرین نے دعوت فکر دی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا اختتام فرمایا قدرت نے، اللہ ذوالجلال والاکرام کیا ارشاد فرما رہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ غیب کا علم ہے یا غیب کی خبر ہے؟ سوچ لیں پہلے۔ ایک لفظ ہوتا ہے علم غیب، ایک لفظ ہوتا ہے خبر غیب، یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علم غیب اور بات ہے، اور علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ علم غیب یہ صفت خاصہ خدا بندی ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اور جسے عوام علم غیب سمجھتی ہے نا آنے کے بعد،
اسے قرآن ذالک من انباء الغیب کہتا ہے، غیب کی خبر۔ انباء کبھی بھی جا کر آپ دے، آپ تو خیر ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں دنیا ہے، کبھی نیٹ دبا کے دیکھیے نبا کس کو کہتے ہیں۔ چھوڑیں یہ باتیں کہ جی یہ دیوبندی ہیں، یہ تو بس ایسے ویسے، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو فہم بخشا ہے، ملکہ بخشا ہے۔ آپ ذرا کھولیں اور نبا کا لفظ لگائیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں نبا کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس آیت پہ غور کریں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اور آگے سنیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے۔ اچھا جو حاضر ناظر ہوں وہ نہیں بھی ہوتے؟ آپ بولو، وہ بولو تو صحیح۔ اچھا یہ جو ہے نا اپنا، آپ تو کہیں گے جی یہ کیا باتیں ہیں، آپ نے نہیں سنا کہ آج آپ نے وہ نہیں سنا اپنا، خیر کیوں نہیں سنا ہوگا، مجھے ایک اور بات یاد ہے، میں چھوڑا وقت نہیں ہے، لیکن آپ نے تو ضرور سنا ہوگا، مجھ سے بہتر سنے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ اپنا آج محبوب دا میلہ ہے، گلیاں سجا رکھو اس دے آن دا ویلا ہے۔ اچھا اس سے پہلے کہہ رہے تھے حاضر ناظر، پھر کہتے ہیں آپ گلیاں سجا رکھو آن دا ویلا۔ جب حاضر ناظر ہیں تو آن دا ویلا کیا مانا؟ یا تو پہلے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ جھوٹ بول رہا ہوں جو اچھا میں آپ سے کہتا ہوں، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ پاک کی وہ ذات ہے نا جو ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ اچھا اگر میں یوں کہوں آج اللہ میاں چھنوان آئے تھے، مان لو گے؟ آپ خود کہو گے یار بے وقوف آدمی، جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ میاں ہر لمحے ہر گھڑی حاضر ناظر ہے تو آنے کا کیا معنی ہے؟ آئے گا وہی جو پہلے نہیں ہوگا۔ ایک عقیدہ اپناؤ نا، یا تو کہو آ جاتے ہیں اور یا کہو ہر وقت ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا، میرے پیغمبر آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ اکٹھے ہوئے تھے، یہ بات کرنے کے لیے کہ اور فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے پکا کہ ہم یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ دونوں باتیں گئیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم، دونوں باتیں گئیں۔ کیوں نہیں مکتی مکائی؟ اور یہ بھی یہ خیر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے کہ علماء اکابر نے لکھا ہے، اہل سنت و جماعت نے، کہ جب عالم الغیب مان لیا تو حاضر ناظر تو خود مان لیا، اس لیے کہ عالم الغیب وہی ہوگا جو حاضر ناظر ہوگا، اور جو حاضر ناظر نہیں ہوگا وہ عالم الغیب کیسے ہوگا؟ میری باتیں ہوتی ہیں سخت، آپ کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے سناتا ہوں تاکہ ذرا تسلی ہو جائے اس پاک آیت پر حضرت نے کیا لکھا ہے۔ اور ایک بات دل لگتی ہو تو توجہ سے سنو، اب میری عمر ہو گئی، اب اس کے بغیر نہیں چلتا کام۔ اس دن کہیں یہ میں بھول آیا، گھر یہاں پڑھانے آیا، جب یہاں آیا راستے میں نے کہا ہو، میں گھر میں نے فون کیا تو میں نے کہا میری آنکھیں بھیج دو، عمر ہوتی ہے بس، تو سچ پوچھیں تو عمر تو بہرحال جو بھی ہے اپنے گناہ ہیں آڑے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، یہ تفسیر ہے، تفسیر معروف القرآن، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور یہ میری طرح یا آپ کی طرح کے کوئی صاحب نہیں، یہ اپنے وقت میں وہ عالم گزرے ہیں کہ جو مفتی اعظم ہند و پاک تھے، ہند اور پاک کے سب سے بڑے مفتی، اور جنہوں نے پرچم پاکستان یا قانون پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے نا، محمد علی جناح مرحوم کے دور میں، اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے، جس کا دل چاہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے۔ یا اگر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا نام ابھی آپ کو نہ یاد رہا ہو، مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام تو یاد ہے نا، جو اس وقت بھی شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، جو فی الحقیقت شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، ان کے یہ والد
اب ذرا سنیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے اس آیت پر. حضرت نے عنوان قائم فرمایا ہے خبر غیب اور علم غیب. اخبار یہ جمع ہے خبر کی. آپ پڑھتے ہیں نا اخبار, پڑھتے ہو یا نہیں؟ وہ تو ضرور پڑھو گے آپ اور میں, قرآن پڑھیں نہ پڑھیں اخبار تو ضرور پڑھیں گے. تو اخبار کیا ہوتی ہے؟ خبریں. اخبار غیب اور علم غیب میں فرق. اب سنیں ذرا دھیان دیں. حضرت لکھتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. وہی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے. یہ سب کچھ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے سنیں. حضرت لکھتے ہیں یہی مضمون تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ آل عمران ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ جملہ سورۃ آل عمران کا ہے. حافظ صاحب بیٹھے ہیں, آگے سنیں. سورہ ہود حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ سورہ ہود کا جملہ ہے. حضرت لکھتے ہیں ان آیتوں میں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بہت سی غیب کی خبروں پر بذریعہ وحی مطلع کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, اطلاع دیتے ہیں. ہمارے رسول سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا خاص حصہ عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء سابقین سے زیادہ ہے. یہ دیوبند کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں میں. یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک ہونے والے بہت سے واقعات کا تفصیل یا اجمال سے پتہ دیا ہے. کتب حدیث میں کتاب الفتن کی تمام حدیثیں اس سے بھری ہوئی ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ آگے سنیں. عوام الناس, عوام کون ہے؟ میں اور آپ. عوام الناس میں اور آپ, جنہیں آپ آسان زبان میں کہتے ہیں پبلک, اور ان کی زبان میں کہتے ہیں جناتر. عوام الناس چونکہ علم غیب صرف اسی کو جانتے ہیں کہ کوئی شخص غیب کی خبروں سے کسی طرح واقف ہو جائے, اور یہ وصف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہے. اس لیے خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عالم الغیب ہے. مگر قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں. آگے سنیں. علم غیب اللہ جل شانہ کی صفت خاصہ ہے. اس میں کسی رسول کسی فرشتے کو شریک سمجھنا ان کو اللہ کے برابر ماننے کے مترادف اور عیسائیوں کا عمل ہے جو رسول کو خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک قرار دیتے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں سے معاملے کی پوری حقیقت واضح ہوئی کہ علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اور عالم الغیب صرف اللہ جل شانہ ہی ہیں. البتہ غیب کی بہت سی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی بتلا دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں علم غیب نہیں کہلاتا, اور عوام چونکہ یہ اس باریک فرق کو سمجھتے نہیں تو غیب کی خبروں ہی کو غیب کا علم کہنے لگتے ہیں. کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ یہ علم غیب ہے یا خبر غیب ہے؟ خبر غیب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اگر آپ اور میں ہم یہ باتیں سمجھ لیں تو پیچھے کیا رہے گا. لیکن میں تو بہرحال اپنوں والوں سے زیادہ آپ پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو ملکہ بخشا ہے. خیر سے آپ 2 کو 4, 4 کو 8, 8 کو 16 اور 16 کو 32 کرنا جانتے ہیں, لیکن انہی مرحلوں پر میں بھی گنگا ہو جاتا ہوں اور آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ آپ کو بخشا ہے آپ خالی, بلکہ مدرس حرم تو فرماتے ہیں قدرت سے دعا کر کے تھوڑا سا دھیان دو تو حق نکھرتا جائے گا, باطل مٹتا جائے گا. ہو نہیں سکتا کہ آپ کو بات حضور کی سمجھ نہ آئے. کس کی سمجھ میں آئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے تو اپنی شریعت کے بارے میں میدان عرفات میں فرما دیا تھا کہ میری لائی ہوئی شریعت کی راہ, اس کی راہیں راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ لیکن آپ دیکھیں یعنی لوازمات خداوندی میں سے ہے کہ عالم الغیب وہ ذات ہے, ہر لمحے حاضر ناظر وہ ذات ہے, مختار کل وہ ذات ہے. مختار کل کس کو کہتے ہیں؟ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے کر دے. آپ مختار کل کا معنی جا کے پڑھ لیں.
اچھا میں آپ سے کہتا ہوں سچ بتانا، جب میں نے یہ تینوں باتیں حضور میں مانی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ تینوں باتیں حضور میں مانی اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ میں مانی، میں مانوں تو میرے توحید میں کوئی فرق نہ آئے، وہ مانے تو وہ پکے مشرک۔ یہ تو وہی بات ہے نا جو کہا گیا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو مانے کواکب میں کرشمے تو کافر، لیکن مومنوں پہ کھلی ہیں یہ سب راہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے جو صفت خاصہ ہیں وہ رب العالمین کی ہی ہیں، رب العالمین نے نہیں دی ہیں سو نہیں۔ بہرحال اب میں نے کچھ اشارے اور کچھ تھوڑا سا تفصیل سے عرض کیا ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اور جو بات آخری میں عرض کروں کہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ اچھا، اور آپ حیران ہوں گے اللہ ذو الجلال والاکرام نے آگے ارشاد فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ آپ اس آیت کا جا کر معنی دیکھیے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کا دل جتنا چاہے نہیں لائیں۔ آپ جا کے دیکھ لینا وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ حرستہ کا لفظ آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ایک لفظ اپنے ذہنوں کے قریب لے آؤ، حریص۔ حریص کس کو کہتے ہیں؟ وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، وہی لفظ تو یہاں آ رہے ہیں وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے یہ اشارہ ہے قدرت کا کہ یہ جن لوگوں نے آپ سے یوسف علیہ السلام یا قوم بنی اسرائیل کے بارے میں سوال کیے تھے ان میں سے یہ سارے تفصیلات جاننے کے باوجود اور ماننے کے باوجود کہ یہ وہی ہے جس کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کا مقصد ضد تھا، آپ کو لاجواب کرنا تھا، کوئی ایمان لانا تھوڑا تھا، اس لیے آپ جتنا مرضی چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا جب ایمان نہیں لائیں گے حضور جتنا چاہیں تو پھر مختار کل ہو گئے؟ بولو، یہی تو وہ بات ہے جو حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یار لوگ تنگ آئے ہیں تو لکھ گئے ہیں کہ نہیں حضور عالم الغیب اور حاضر ناظر اور مختار کل روضہ پاک میں جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری آیتیں آڑے آتی ہیں۔ ہاں یہ اگلی بات ہے کہ علامہ خالد مامو صاحب نے مطالعہ بریلویت میں لکھا ہے کہ پھر ہمیں یہ حق ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ حضور تو روزے میں چلے گئے اور پھر یہ باتیں اور یہ عقیدے حضور کے روزے کے جانے کے بعد ہمیں کون بتا گیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ اللہ کریں آپ کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ بات تو وہی ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اللہ تعالیٰ بہرحال رحم فرمائیں، اپنے عقیدوں کا خیال رکھو۔ یہ دنیا گزر جائے گی، پراٹھا کھا کے بھی گزر جائے گی، روکھی سوکھی بھی کھا کے گزر جائے گی۔ آپ اکابر کی عبارات قرآن پاک اور حدیث پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلے جو شے میزان پہ تلے گی وہ عقیدہ ہوگا، یعنی جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، پرکھ ہوگی، وہ عقیدہ ہوگا۔ عقیدہ ہوگا تو میزان میں کوئی عمل بھی تلے گا، ورنہ تو۔ اور سب سے بڑے افسوس کی بات ہے ہم سب سے زیادہ ڈھیلے عقیدے میں، سب سے زیادہ۔ نماز تو میں بھی پڑھ لوں گا، آپ بھی پڑھ لیں گے، تسبیح بھی پھرول لیں گے، بہت کچھ کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے جہاں بات عقیدے کی آتی ہے نہ میں محنت کرتا ہوں نہ آپ کرتا ہوں، معاف کیا جائے مجھے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، جب اسی سورہ یوسف کے آگے سورہ اپنا آیت نمبر 108 میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر اب ان سے کہہ دیں، اب ان دنیا والوں سے کہہ دیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہی میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے توحید کا راستہ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہی میرا راستہ ہے، جسے توحید کا راستہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ راستہ نصیب فرمائے جسے عقیدہ توحید کا راستہ کہتے ہیں۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا پاک ارشاد ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اور عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ
वमा अना मिनल मुशरिकीन, यानी तौहीद का रास्ता हुजूर ने फरमाया ये मेरा रास्ता है। और आगे ये जो जुमले हैं ना, सारी के पूरी आयत की तफसीर तो नहीं कर सकता, लेकिन आप हैरान होंगे, हुजूर ने फरमाया अना व मनित्तबानी, और जो मेरे पीछे चलने वाले हैं। पीछे चलने वाले कौन हैं? उसमें और कोई है या नहीं? उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है सहाबा जरूर है। हुजूर आगे चले, हुजूर के पीछे सहाबा चले। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको भी सहाबा के पीछे चला। आज तो फितने हैं ना, कई अकीदों पर ज़रबे हैं, कोई सहाबा के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन मैं एक आखिरी बात सुनाकर बस करूं कि अपना, आपको याद होंगे अपना इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक अजीम शख्सियत गुजरी हैं। इनको तो शायद खैर आप क्या याद करेंगे, मौलाना हक नवाज झंगवी तो याद होंगे, और बोलो। मौलाना हक नवाज झंगवी के एक उस्ताद थे इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी फौत हो गए। मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी ये मौलाना तौसवी के उस्ताद थे। बात समझ आई? माना यह कि मौलाना हक नवाज झंगवी के दादा उस्ताद थे। इनका एक जुमला सुनाता हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ के याद रखोगे। हजरत ने फरमाया, अमीर साहब ये आपके लिए, हजरत ने फरमाया मीजान पर लोगों के आमाल तुलेंगे, सहाबा की निस्बत तुलेगी। ये बड़े लोग हैं ना, इनकी बातें मेरी और आपकी समझ से जरा ऊपर की है। अल्लाह ताला आपके और हम सब के हामी और नासिर हो। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात को हमने अपने बिसात तक तकरीबन 1 साल में पढ़ा है। एक आखिरी ततिम्मा रह गया है जो मौलाना अब्दुल रहमान साहब मज़ाहिरी ने अपनी किताब हिदायत के चिराग में हजरत यूसुफ के वाक़यात के आखिर में उन्वान बसायर व इबर का उन्वान कायम करके कुछ तफसीलात लिखी हैं। अगले जुमे तो खैर अकीदा खत्म नबुव्वत पर बयान होगा अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, क्योंकि वो महीने का आखिरी जुमा होगा इंशाअल्लाह। के बाद हम ये ततिम्मा पढ़कर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात को अपनी बिसात तक इख्तिताम करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सुन्नतें पढ़ और आगे आगे आ जाए।